بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 30۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو ایک ایسی مخلوق کو بنائے گا جو وہاں پر خون ریزی کریں گی اور فساد کریں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ اللہ نے کہا میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اگلی آیت ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الہی آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، یقیناً آپ حکیم ہیں اور آپ جاننے والے ہیں۔ ان آیتوں میں ایک بہت ہی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ انسان کو زمین پر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ زمین پر بسانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آزادی عطا کی جائے گی، ان کو فریڈم دی جائے گی، اور فریڈم کے نتیجے میں ہمیشہ ڈسٹرکشن ہوتا ہے، ہمیشہ فساد ہوتا ہے، ہمیشہ خون ریزی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو بھی اختیار دیا جائے، جن کو بھی آزادی دی جائے، جن کو بھی فریڈم دی جائے، وہ اپنی فریڈم کو مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور آزادی اور اختیار کے غلط استعمال کے نتیجے کے طور پر خون ریزی ہوتی ہے اور فساد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھیں۔ ان آیتوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کے بارے میں اپنا ایک نیگیٹو ریمارک دیا تھا، وہ اس بنیاد پر کہ انہیں آزادی دی جائے گی تو وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں گے، ان کو اختیار دیا جائے گا تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز کریں گے۔ تو ایسی مخلوق کو کیوں بنایا جائے، ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کیا جائے جو خون ریزی کریں گے اور فساد کریں گے؟ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، پھر وہی فرشتے جنہوں نے انسان کے بارے میں نیگیٹو ریمارک دیا تھا، انہی کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے سجدہ اعتراف بجا لائیں۔ سارے فرشتے اللہ کے حکم کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے
کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے معاملے میں نگیٹو ریمارک دیا تھا، وہی فرشتے انسان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنانے کے بعد انہیں چیزوں کے نام سکھا دیے۔ جب ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو فرشتے انسان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پہلے انسان نے فرشتوں کے سامنے جو ڈیمنسٹریشن دیا، جو مظاہرہ کیا، اس کو دیکھ کر فرشتے حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، الہی ہم تو وہ علم جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور انسان کو آپ نے ایسا علم سکھایا ہے کہ وہ خود اجتہاد کر کے باتوں کو جان لیتا ہے، اس کے پاس تخلیقی علم کی صلاحیت ہے۔ اور فرشتوں نے انسان کی اس صلاحیت کا اعتراف کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو وہ علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس کے پاس تو وہ علم بھی ہے جو اس کو پہلے سے نہیں بتایا گیا ہے۔ اس کے پاس اجتہادی علم ہے، اس کے پاس تخلیقی علم ہے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جس نے انسان کو بنایا، وہ انسان کی شخصیت کے منفی مثبت دونوں ہی پہلوؤں کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر خامی کیا ہے، انسان کی خوبی کیا ہے، انسان کے اندر پازیٹیو آسپیکٹ کیا ہیں، اس کے اندر نگیٹیو آسپیکٹ کیا ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی شخصیت کے صرف پازیٹیو پہلوؤں کو اجاگر کیا، اس کی شخصیت کے صرف اور صرف مثبت پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا، اور اس کے منفی پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے سامنے انسان کی لاج رکھ لی۔ وہ چاہتا تو انسان کے عیوب بھی بتا سکتا تھا، ان کے نقائص بھی بتا سکتا تھا، ان کی شخصیت کے نگیٹو آسپیکٹ بھی بتا سکتا تھا، ویسے ہی جیسے فرشتوں نے بتایا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کے صرف اور صرف پازیٹیو آسپیکٹ کو فرشتوں کے سامنے رکھا، انسان کی شخصیت کا ایسا مظاہرہ کیا جس سے انسان کی شخصیت کے پازیٹیو پہلو پورے طریقے سے کھل کر کے سامنے آ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں کہ انہوں نے انسان کی شخصیت کے صرف اور صرف پازیٹیو پہلوؤں کو فرشتوں کے سامنے کھولا، اور اس کے نگیٹیو پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے سامنے انسان کی لاج رکھ لی۔ اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ جس رب نے سارے فرشتوں کے سامنے، ان فرشتوں کے سامنے جنہوں نے نگیٹو ریمارک دیا تھا، ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی لاج رکھ لی، تو اب انسان کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کے بارے میں جو امید ظاہر کی ہے، جو گمان رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان اس گمان کے اوپر پورا اترے، وہ اس سے بھی بہتر بنے جیسا اس سے گمان ظاہر کیا گیا ہے، جیسے اس سے گمان رکھا گیا ہے، وہ اس سے بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اس میں اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں میرے بندے کے گمان کے موافق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو انسان بھی خدا سے کہے کہ خدایا تو نے میرے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھا،
میری شخصیت کے صرف اور صرف مثبت پہلوؤں کو تو نے فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، تو میں اپنی پوری زندگی یہ کوشش کروں گا کہ تیرے بھروسے کی لاج رکھ لوں۔ تو نے مجھ سے جو امید ظاہر کی ہے، میں اس امید کے اوپر کھرا اتروں، میں اس امید کے اوپر پورا اتروں۔ تو نے مجھ سے جو اچھا گمان رکھا ہے، میں تیرے اس گمان پر مکمل طریقے سے صحیح اتر سکوں۔ ان آیتوں میں بہت بڑی بات ہے انسان کے لیے کہ اللہ نے انسان کی صرف مثبت پہلوؤں کو بیان کیا، تو انسان اپنی زندگی بھر یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی شخصیت کے صرف مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرے اور اپنی شخصیت کے منفی پہلوؤں کو اپنے آپ کوشش کر کے دبا دے، اپنی آزادی سے اپنی شخصیت کے منفی پہلوؤں کو کچل دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو گمان رکھا ہے، ہم اس کے موافق ہم اپنے آپ کو بنا سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔